بشرا تجيء فتمتلي صفحاتنا فيضا من الرحمات من يمناك صلة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. چھوٹے بچے کو چند میجک ورڈ ضرور سکھانے چاہیے، جیسے پلیز کا لفظ استعمال کرنا، ایکسکیوز می کا لفظ استعمال کرنا، سوری کا لفظ استعمال کرنا، تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا، جزاک اللہ، شکرن، اس کا لفظ استعمال کرنے. یہ میجک ورڈز ہیں. یہ الفاظ دوسرے بندے کے ساتھ محبت بڑھاتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے ماحول معاشرے میں یہ کوتاہی ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو یہ الفاظ نہیں سکھاتی، جبکہ کفر کے ماحول میں یہ الفاظ بہت زیادہ سکھائے جاتے ہیں. میں کئی دوستوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو میرے ساتھ والے سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھی جس کے پاس بیٹی تھی 2 سال کی تقریباً. میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا مگر وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو اتنا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لگایا تو اس لڑکی نے کھانا لگوا لیا. تو میں نے معذرت کر دی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اور کتاب ہی پڑھتا رہا. اب میں نے اس دوران یہ دیکھا کہ وہ جو ماں تھی نا، وہ اپنی بچی کو اس نے 1 سپون رائس کھلائے اور اس کے منہ میں رائس ڈالنے کے بعد وہ اس کو کہنے لگی سے تھینک یو. ماں نے بچی کو کہا سے تھینک یو. تو 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا موم تھینک یو. پھر اس نے جب دوبارہ پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ماں نے، تو دوسرے لقمے پہ پھر کہا سے تھینک یو. اس نے کہا تھینک یو. اب ہر لقمے پہ جب تھینک یو ہونے لگا تو پھر مجھے بھی فیل ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. تو میں حیران تھا کہ دیکھو ہر لقمے پہ یہ تھینک یو کا لفظ اس کو سکھا رہی ہے. اچھا، اس دوران کیا ہوا کہ ماں نے جب چمچ میں رائس ڈالے تو تھوڑے سے رائس اس کے کپڑے پہ گر گئے. تو وہ بچی نے نا اشارہ کیا مام کی طرف، موم موم ایسے کیا. تو ماں نے ان چاولوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اب ماں نے بچی کو کہا تھینک یو. چھوٹی بچی کو ماں نے کہا تھینک یو. تو مجھے تعجب ہوا کہ دیکھو یہ شکریہ ادا کرنا تو ہماری تعلیم تھی. اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو کرنا تو ہمیں چاہیے تھا. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے اور کافر لوگوں نے اس کو اچھی چیز سمجھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. میرا اندازہ تھا اس ایک کھانے کے دوران اس امریکن لڑکی نے اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. آپ بتائیں، آپ نے کوئی مسلمان ماں ایسی دیکھی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوائے؟ ایک دفعہ بھی شاید نہ کہلواتی ہو. 36 دفعہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر شکریہ ادا کرنے کی عادت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارا ایک مدرسہ تھا ورجینیا میں. ایک مرتبہ کوئی 50-60 بچے تھے اور میرے پاس کوئی سویٹس تھیں. تو میں نے ان سب بچوں کو کہا کہ آپ لوگ لائن بنا لیں، میں آپ لوگوں کو ایک سویٹ جو ہے نا وہ دوں گا. تو بچے بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ وہ آ رہے تھے اور میں ان کو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ دے رہا تھا. بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے. 60 بچوں میں سے 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے سویٹ لینے کے بعد مجھے تھینک یو کہا، اور 60 میں سے باقی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کی تربیت کا یہ حال برا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں. 60 بچوں میں سے صرف 4 تھے جنہوں نے شکریہ ادا کیا اور باقی نے چپ کر کے آئے سویٹ لے کے جاتے بنے. اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ کچھ کہنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ بچے کو خوب سکھانے چاہیے. سوری کے لفظ، ایک دفعہ تو میں حیران ہی ہو گیا. آسٹریلیا میں تھا اور مجھے اپنا بلڈ دینا تھا ٹیسٹ کے لیے، روٹین ٹیسٹ کے لیے. تو ہمارے ایک تعلق والے تھے، ہارٹ سرجن تھے، وہ مجھے اپنے وارڈ میں لے گئے کہ حضرت میں آپ کا بلڈ سیمپل لے کے
اور اس کا ٹیسٹ کروا لیں گے. ہم نے کہا بہت اچھا ہے. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو بلڈ نکالنا ہوتا ہے نا اس کے لیے تجربہ کار بندے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ میری وینز اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی کہ فوراً ہی اس کا بلڈ نکالا جائے. تجربہ کار بندہ چاہیے. عام ڈاکٹر اگر نکالنا چاہے تو وہ 3-4 ٹرائیاں کرنے کے بعد کہیں جا کے نکالتا ہے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم کر لیں گے. چنانچہ وہ گیا, اس کے بعد اس نے جا کے 2 ٹرائیاں کی تو 2 ٹرائیوں میں بلڈ نہیں اس سے نکل سکا. پھر اس نے سوچا کہ اچھا میں دوسرے ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں. تو وہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر کو بلا کے لے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی اس پیشنٹ کا بلڈ جو ہے نا لینا ہے, سیمپل لینا ہے, تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیں. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ آسٹریلین ڈاکٹر جب آیا تو اس نے آ کے پوچھا کہ پہلے کتنی دفعہ پریک کی ہے. اس نے کہا جی 2 دفعہ. تو وہ مجھے کہتا ہے سوری. یعنی جس نے پریک نہیں کیا تھا نا وہ سن کے کہ 2 دفعہ پریک کیا جا چکا ہے وہ مجھے کہتے ہیں جی سوری. میں حیران ہوا کہ دیکھو یہ کافر ہے دیکھنے کو, لیکن اس کے اندر یہ ایسی اچھی عادت ہے کہ اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے. پھر اس کے بعد اس نے میرا بازو پکڑا اور وین کی جگہ کو دیکھا اور وہ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوری 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 کر رہا تھا. میں نے گنا تقریباً کہ بلڈ سیمپل لینے کے دوران اس نے 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا. 11 مرتبہ سوری کا لفظ کہا. میں اس وقت وش کر رہا تھا کہ کاش میرے اندر یہ عادت ہوتی کہ میں بھی اپنی غلطیوں کے اوپر اس طرح سوری کرتا. ایک کافر ہے اور اس کے اندر اتنا سوری کرنے کی عادت ہے. ہم مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہونی تو ہمارے اندر چاہیے تھی. یہ تربیت کی کوتاہی, تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا